ہمیں اپنے انٹرسٹ چھوڑ دیجیے. میں جو تھر کی بات اتنی کی ہے اور آپ سے اور کر رہا ہوں کہ جی تھر کے اندر ہمارے پاس جو کوئلہ موجود ہے وہ پاکستان کے لیے سستی بجلی بنا سکتا ہے. اس کے ساتھ انڈسٹریلائزیشن کر کے آپ روزگار بڑھا سکتے ہیں اور اس سے ساتھ آپ ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹریز میں زیادہ انویسٹ کر کے اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں اور زر مبادلہ کما سکتے ہیں جو اس وقت سارے مسائل ہیں. تو یہ ساری سلیوشنز موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے. ہم نے ویسے پہلے بھی لیڈ لیے. دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا جب ہم انفارملی بات کر رہے تھے کہ تھر کے کوئلے کی بات آج سے 10 سال پہلے صرف سندھ حکومت کرتی تھی. اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پورا پاکستان کرتا ہے. سب وفاقی حکومت بھی کرتی ہے, باقی حکومت بھی کرتی ہے. آج سے 10 سال پہلے سندھ حکومت کہتی تھی کہ جی ونڈ انرجی, رینیوبلز اور سولر انرجی پہ انویسٹ زیادہ کرنا چاہیے. ہماری کم سنی گئی اور اب پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ رینیوبلز پہ انویسٹ ہمیں زیادہ کرنا چاہیے. تو یہ لیڈ پہلے بھی سندھ لیتی رہی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہم کریں گے. اس وقت جو تھر کا ٹوٹل بجلی 3000 میگا واٹ کے قریب پیدا ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری نیشنل گرڈ میں جاتی ہے اور وہاں سے سیدھا فیصل آباد جاتی ہے. سندھ میں بھی استعمال نہیں ہو رہی ہے, ساری ادھر جاتی ہے. اور سب سے تو یہی سندھ کے یہ تھر کے کوئلے نے تھوڑی بہت ریلیف دی ہے. آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں اب آئی ڈونٹ نو اس کو فیڈرل گورنمنٹ کیسے آگے لے جا رہی ہے, لیکن میں نے جیسے کہا کہ ہمیں بجلی کی کھپت کو بڑھانا پڑے گا اور زیادہ انڈسٹریل یونٹس لگانے پڑیں گے تاکہ ہم اس چکر سے نکلیں. نہیں تو یہ ہمارے معاہدے جو ان کے ساتھ ہیں وہ 25 سال کے معاہدے ہوتے ہیں. یہ کام ہمیں بجلی کی انڈسٹری کو کمپلیٹ ریسٹرکچر کر کے آگے بڑھانا پڑے گا تاکہ ہم اپنی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھے. بجلی ہم لے رہے ہیں یعنی سندھ کے لوگ کو دی جا رہی ہے, جبکہ ساری ریسورس, یہ تو صرف کوئلہ ہے, گیس بھی ساری ہمارے پاس ہے 70%, جس سے پاور پلانٹس بنتے ہیں. عجیب بات ہے, آئین میں لکھا بھی ہے, آرٹیکل 158 ہے 158 کہ جس صوبے میں گیس نکلتی ہے اس کا پہلا حق بنتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو رہا. میں پھر آپ سارے پنجاب سے آئے, کوئی کنٹروورسی نہیں شروع کرنا چاہتا, لیکن ہم بڑے دل رکھنے والے لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسکیمز کی جائیں, وہ کام کیا جائے. اب تھر کا ہم نے تھر میں ایک تو جی آئے انگرو والوں نے انویسٹ کیا, سندھ حکومت نے انویسٹ کیا, چائنیز لونز آئے. ہم نے تھر میں سندھ حکومت نے جو کام کیا نا, اپنے روڈز دیکھے ہیں, آپ نے خود تعریف کی, یہ آر او پلانٹس لگائے ہیں, ہم نے بریجز بنائی ہیں. تھر کے اندر ہماری اپنی انویسٹمنٹ تقریباً $2 بلین ہے سندھ حکومت کی. مطلب وہ اس زمانے کے ڈالر سستا تھا نا, میں کہہ رہا ہوں 160-170 ارب روپے کی انویسٹمنٹ اس زمانے اتنے کا ڈالر تھا جب ہم نے انویسٹمنٹ کی تھی. ہم اس اور اس کا فائدہ پورے پاکستان کو ہو رہا ہے. ہم یہی انویسٹمنٹ لوکلائز بھی کر سکتے تھے, بہت واہ ہو جاتی, کوئی ایک اچھی سی ہم پروجیکٹ بنا لیتے جو کہ نظر آتا چمکتا ہوا, لیکن ہم نے پاکستان کے لیے کرنا, تو آگے بھی ہم یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اچھا, سب سے پہلے تو ایک دو چیزیں آپ نے گجرانوالہ اور بدین کا ذکر کیا. مجھے شاید نمبرز بھی یاد ہوں, کراچی اور لاہور کو ایک دن میں کمپیئر کر رہا تھا. کراچی کا ایوریج رین فال جو ہوتا ہے نا سال کا, لاہور کا اس سے 7 گنا زیادہ ہے. تو وہاں ڈیزائن, اور اگر آپ سنگاپور چلے جائیں تو سنگاپور لاہور سے 6 گنا زیادہ ہے. جو لاہور میں ایوریج رین فال پڑتی ہے, اتنی رین فال پڑے تو سب معاملات ٹھیک رہتے ہیں, 6 گنا زیادہ پڑے تو لاہور میں مسئلہ ہوگا. اور اگر سنگاپور میں اتنی بارش پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ ڈیزائن یا ہسٹوریکلی. تو یہ آپ کو خیال رکھتے ہیں. لوگ بڑے کمپیئر کرتے ہیں کہ جی اگر کراچی میں 25 ملی میٹر بارش پڑتی ہے نا
تب لاہور کو آپ کمپیئر کریں گے جب لاہور میں 150 ملی میٹر بارش پڑے گی تو آپ کراچی کے 25 کو کمپیئر کریں گے. تو یہ تھوڑا کلیئر کر لیں سارے لوگوں کو. میرے آپ نے آر بی او ڈی کا ذکر کیا, بالکل برعکس ہے جو آپ نے بات سنی ہے اس کے, اور آپ جا کے اس کو پلیز چیک کر لیجئے گا. اب میں بہت لمبی کہانی نہ شروع ہو جاؤں. سندھ ہسٹوریکلی یہ دریاؤں میں ڈیم بننے سے پہلے اور براجز بننے سے پہلے سندھ سرسب و ساداب ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی ہمارا انڈس ریور, باقی جو 5 دریا ہیں وہ پہاڑوں سے ہمالیہ سے نکلتے تھے. پاکستان سندھ میں انٹر ہونے سے پہلے تھوڑا سا سٹیپ ہے, جیسے ہی سندھ میں آتے ہیں فلیٹ زمین ہو جاتی, ٹوپوگرافی ایسی بنی ہوئی ہے. پانی اوپر سے آتا تھا, سندھ میں آ کے رک جاتا تھا. سندھ واز مور فرٹائل دین اینی ادر پارٹ آف پاکستان. اور یہ میں ابھی کی بات نہیں کر رہا, میں 150-200 سال 500 سال پرانی بات کر رہا ہوں. کوئی دریاؤں پہ بند نہیں تھے. دریا جب آتے تھے, کل میں آیا نا ہمارے پاس, اب ایک طرف دریا کے بند ہیں, دوسری طرف جو پہاڑی برساتی نالے آتے ہیں فلڈ پروٹیکشن بند ہے, اس کے بیچ کا علاقہ ہے. اگر کوئی ایک بند بھی ٹوٹتا ہے وہ پورا ڈوب جاتا ہے. پہلے یہ دونوں بند نہیں ہوتے تھے, دریا چڑھتے تھے, برساتیں بھی اسی زمانے میں ہوتی ہیں, یہ پورا علاقہ فلڈ ہوتا تھا. ہمارے گاؤں ہمارے شہر آپ دیکھیں گے سارے اوپر بنے ہوئے ہیں, ہر سال ڈوبتے تھے. پانی ادھر سے پھر جب جاتا تھا تو لوگ آبادی کرتے تھے. ڈیم بنانے شروع کیے, سب سے پہلے براج بنانے شروع کیے, پانی روکنا. ہمارے جو نیچرل اننڈیشن کنالز تھے, یہ کنالز تھے جو کہ گرمیوں کے موسم میں نیچرل واٹر, کوئی مین میڈ نہیں تھے, واٹر ویز تھے. دریا بڑھتا تھا, ان میں پانی جاتا تھا, وہ پانی سے لوگ آبادی کرتے تھے. اب جب پانی روکنا شروع کر دیا تو ہمارے یہ جو سارے نیشنل واٹر ویز تھے اس میں پانی بند ہو گیا. اس وجہ سے انگریزوں نے سکھر براج کا منصوبہ بنایا کہ بھئی یہ تو سندھ غیر آباد ہو رہا ہے. اتنے جو اوپر براجز بن گئے تھے یہ 1800 سے شروع ہوئے تھے. 1868 میں پہلا براج بنایا تھا انگریزوں نے. پھر 1932 میں جب انہوں نے دیکھا یہ پرابلم ہو رہا ہے, 32 میں انہوں نے سکھر براج بنایا تاکہ وہ اننڈیشن. اب آپ کا جو نارا کنال ہمارا ہے وہ ایکچولی نارا ڈھورا ہوتا تھا یا نارا ریور ہوتا تھا. جب دریا سندھ میں پانی بڑھتا تو وہ نارا آباد کرتا تھا سارا, لیکن جب دریا سندھ کا پانی کم ہوا تو نارا آباد ہونا بند ہو گیا. پھر انہوں نے سکھر براج بنا کے نارا کنال بنا دیا, انجر کر دیا, 7 کنال نکال دیے اور ان جگہوں پہ پانی پہنچانا شروع کیا جہاں پہلے نیچرلی پانی جاتا تھا. پھر یہ بند بنانے شروع کیے, انہوں نے کہا یار ڈوبے نہ تو بند بنائے دریاؤں کے. یہ ہم نے سارا نیچر سے لڑائی کی ہے اتنے سالوں میں. اور کلائمیٹ چینج اسی کو کہتے ہیں نا, آپ قدرت سے لڑو گے قدرت جواب دے گی. ٹھیک ہے جی. ہم نے ایک اچھا پھر ہوا یہ کہ جب کنال سارے بن گئے تو انہوں نے کہا کہ جی اب ان کے پانی نکالنے کے لیے لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین اور رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین اور یہ سب بنانی شروع کیے. ادھر بھی دوسری مسٹیک کی, ہمارے جو نیچرل پانی کے یہ برسات تو پہلے بھی ہوتی ہوگی نا, شاید اب سے زیادہ ہوتی ہو, سیلاب تب بھی آتے تھے. پانی نیچرلی لوگوں نے کوئی آر بی او ڈی ایل بی او ڈی نہیں بنایا تھا, قدرت کی طرف سے وہ نیچرل واٹر ویز تھے, پانی نکل جایا کرتا تھا. انہوں نے وہ ایل بی او ڈی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, مجھے ایگزیکٹ کیا جگہ سے وہ جو ہمارے بڑے بڑے ڈھورے جن کو ہم سندھی میں کہتے ہیں, پنجابی میں بھی ہوگا کوئی لفظ اس کا, جو ڈپریشنز ہوتی ہیں نا جہاں سے پانی برسات کا نیچرلی نکل جاتا ہے, ان سب کو بند کر دیا. اب ہوتا یہ ہے ایل بی او ڈی بنی, اب مجھے یاد نہیں 6000 کیوسک کے لیے, جب بارش بہت زیادہ ہوتی ہے 18000 کیوسک اس میں آ جاتا ہے, بریچ کرتی ہے, ڈبوتی ہے. اب ہم ان سب چیزوں کو درست کر رہے ہیں. اچھا جب یہ دریا وریا پہ بند ڈالنے شروع کیے نا, انگریزوں نے ڈالے, ہم نے بھی ڈالے اس کے ساتھ, تو لوگ بھول گئے کہ یہاں پہ, یہ ابھی کی بات نہیں, پچھلے 5, 8, 10 سال نہیں, یہ 100 سال کی بات ہے نا. پہلے ایک جب پانی دریا کا چڑھتا تھا تو میں ڈوبتا تھا, اب میں نے بند بن گئے, ڈوبنا بند ہو گیا. تو اچھی بات تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا کہ میں نے ادھر اپنے گھر بنا دیے, شہر بنا دیے, آبادیاں ہو گئی.
جب اللہ تعالیٰ برسات، اور یہ پچھلے یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، آپ اس کے اسٹوڈنٹ ہیں بتا رہے ہیں، برساتیں زیادہ ہوئی تو اوپر سے جب پانی زمین پہ آتا ہے تو پانی کو یا یاد آ جاتا ہے کہ میرا راستہ یہ ہے، ڈپریشن یہ، اب اس راستے میں شہر بن گئے، آبادیاں ہو گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کو ہم درست کر رہے ہیں. لیکن یہ بنایا ہوا سارا نظام ہمارا، یہ آپ کو پتہ ہے نیدرلینڈز میں انہوں نے جو بھی بنائے تھے نا دریاؤں پہ بند اور ایون سمندر کو روکنے کے لیے، وہ توڑ رہے ہیں، کہنے سے ہمیں نقصان ہوا ہے الٹا. اب ہم یہ میں بات کروں کہ سارے توڑ دو تو مجھے تو تھوڑا بہت جو عزت رہ گئی وہ بھی ختم ہو جائے گی میری. لیکن قدرت سے آپ لڑ نہیں سکتے، قدرت کے ساتھ آپ نے مینیج کرنا ہے. اب ٹھیک ہے ترقی کے ساتھ آپ پروجیکٹس بناتے ہیں، لیکن ایسی، اب میں کل ہو کے آیا ہوں نا جہاں سے منچھر جھیل ہے ایشیا کی سب سے بڑی جھیل. منچھر سے پانی جب جاتا ہے دریا میں، آپ اس طرف سے نہیں جائیں گے، نہیں تو آپ وہ دیکھیں گے ایگزامپلس کا. یہ انڈس ہائی وے پہ نا ادھر برساتی نالے بہت آتے تھے. انگریز نے ریلوے بنائی، ریلوے کے اندر 200 فٹ کی انہوں نے برج بنائی. ہم نے روڈ بنایا اس کے ساتھ، وہاں پہ 20 فٹ کا برج بنایا. ڈوبیں گے تو صحیح نا، پھر ہر برسات میں ہمیں وہ انڈس ہائی وے کاٹنا پڑتا ہے. ایسی ایسی حرکتیں ہم نے کی ہیں ہمارے پلانرز نے اوور دا ایئرس. یہ آپ نے موقع دیا تو ایک چیز آپ کو اور بتا دوں ادھر. جب 2022 کا سیلاب آیا، چیئرمین صاحب ہر جگہ جا رہے تھے، جہاں جاتے تھے لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ جی ہمارے گھر ڈوب گئے، گھر گر گئے، ہمیں گھر بنا کے دیں. انہوں نے مجھے کہا ہم نے یہ سیلاب آتے رہے، مجھے خود 76 کا سیلاب، 2010 کا سیلاب، 11-12 کا یاد ہے. کبھی حکومت نے گھر بنا دے کیا سوچا نہیں کہ گھر بنا کے دیں گے. بلاول صاحب نے کہا نہیں یہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، آپ گھر بنا کے دیں. ہم نے جب حساب لگایا تو اس میں جو خرچہ آ رہا تھا، اب میں اس کا حساب کو بتاتا ہوں آپ کو، 21 لاکھ گھر ہم نے سروے کیے بننا ہے. 3 لاکھ روپے ہم گھر پہ خرچ کریں. کوئی بڑا محل نہیں بنا کے دے رہے، ایک کمرہ کلائمیٹ ریزیلینٹ پکا گھر جس کی پلنتھ اتنی اونچی ہو کہ سیلاب سے نہ ڈوبے. یہ ریکوائرمنٹ ہے ہماری، بناتا وہ خود ہے. اس کی چھت پکی ہو تاکہ وہ گر نہ پڑے اور کوئی نقصان نہ ہو. محنت جو مزدوری ہے وہ گھر والا خود کرے گا. حکومت نے این جی اوز کے تھرو ان کی سپرویژن کی ہے کہ جی وہ اس معیار پہ پورے اترے بنائیں گے. 660 ارب روپے چاہیے. ارب آج کل کے حساب سے $2.25 ارب. اب جب یہ پیسے جب حساب لگے ہم نے کہا یہ تو بھول ہی جائیں تو اچھا ہے، لیکن چیئرمین صاحب کی ریزالو تھی کہ میں نے بنانے کہیں سے بھی. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس وقت ہم تقریباً 20-21 لاکھ میں سے، میں سارے کریں گے، ہم 15-16 لاکھ کا فنڈنگ ارینج کر چکے ہیں. ہم $1.8 بلین ارینج کر چکے ہیں اس کے لیے. ہمیں ورلڈ بینک نے واحد پروجیکٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، رب کا احسان ہے کہ ریس لگی ہوئی ہے. ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، تینوں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پیسے لو. وفاق سے ہم نے کہا ہے، وفاق نے اس دفعہ وعدہ کیا ہے 50 ارب روپے ہم نے رکھے ہیں اپنی سندھ حکومت کی طرف سے. 50 ارب روپے وفاق سے مانگے تھے، وہ اس دفعہ انہوں نے پچھلی بار بھی ایک وعدہ کیا تھا پھر کاٹ دیے تھے. اس دفعہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہم دیں گے 50 ارب روپے. 30 اس سال دے رہے ہیں اور 20 اگلے سال دیں گے. تو یہ ہم انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ کریں گے یہ پروجیکٹ سوادورا. اور اس سے یہ ہے نیچر سے لڑنا نہیں، نیچر کی جو ہے ان کو مینیج کرنا اپنے لوگوں کے لیے. اور انشاءاللہ تعالی یہ پروجیکٹ جو ہمارا ہے دنیا کا ہاؤسنگ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. 20 لاکھ گھر بنانے جائیں گے. اگر 5 سے 6 لوگ ایک گھر میں ہوتے تو تقریباً 1.20 کروڑ لوگوں کو ہم مستفید ہوں گے اور چھت دیں گے. دنیا میں اس وقت 150 سے زیادہ ممالک ہیں
جن کی آبادی اس سے کم ہے. تو اگر ہم ملک بنا رہے ہوتے تو 150 سے قریب ملک ہم سے چھوٹے ہوتے. یہ چیزیں ہیں جو ہماری لیڈرشپ کی ویژن ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. آپ نے شروع میں انصاری صاحب نے کہا تھا یہی وجہ ہے, اور میں ریپیٹ کر دوں انفارملی جو میں نے بات کی تھی, آپ اگر ہمارے ساتھ چلیں گے, اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے مجھے ضرورت نہیں پڑی کہ میں ایسی پروٹیکشن میں جاؤں کہ لوگوں سے, میں نے سیلاب میں سخت جب لوگوں میں تکلیف تھی بہت زیادہ, اور ان کا تھا جب ان کے غصے آپ سمجھ سکتے ہیں, کہیں ایسا نہیں کیا کہ میں رک جاؤں اور نہ جاؤں. لوگوں سے سنی بھی ہے, کچھ کبھی سنائی بھی ہے, پیار محبت سے ہاتھ جوڑ کے ان سے بات کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ سندھ کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو مسلسل, ہماری یہ چوتھی حکومت ہے, اور کبھی بھی پیپلز پارٹی سب سے زیادہ سیٹیں ہمیشہ پیپلز پارٹی نے لی ہیں سندھ میں, انشاءاللہ اور یہ بڑھیں گی. یہ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کی ویژن کو باقی صوبوں میں بھی آزما کے دیکھیں, اور یہ فرق ادھر بھی آئے گا انشاءاللہ. 2-3 چیزیں آپ نے, ایک تو ڈاکٹر سمر مبارک مند کا پروگرام سائملٹینیسلی چلا تھا. ہم نے اپنا کام پہلے شروع کر دیا تھا. جو تھر میں اوپن پٹ مائننگ جو ہم کر رہے ہیں ابھی, جو آپ نے دیکھی ابھی ویڈیو بھی دیکھی, ان کی تھی انڈر گراؤنڈ کول گیسیفیکیشن. ہمیں اعتراضات تھے, وہ ہمارا پروجیکٹ نہیں تھا, فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈ کیا تھا, لیکن ہم نے بھی مشہور سائنٹسٹ تھے, ہم نے بھی انہیں کہا, لیکن ہمیں ایکسپرٹس کو کچھ آبزرویشن تھی کہ وہ شاید کامیاب نہ ہو سکے, لیکن ہم چانس دے رہے تھے, اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس پہ خرچہ کیا تھا. اب ہم ان ایسٹس کو سنبھالنے کے لیے خرچہ کر رہے ہیں جو ادھر ہیں, کہ کوئی چوری کر کے نہ چلا جائے, جو ادھر انہوں نے پلانٹس لگائے. وہ تو ہمارا الگ کانسیپٹ تھا, ہمارا ایک ٹرائیڈ کانسیپٹ اوپن پٹ مائننگ جو دنیا بھر میں ہوتی ہے, اور ہم اسی پہ جانا چاہ رہے تھے, تو وہ چلا. دوسرا یہ جو ہم بنا رہے ہیں سیپرا کے حوالے سے, آئین کے اندر صوبائی حکومت پاور جنریٹ بھی کر سکتی ہے, پروونس کے اندر ٹرانسمیشن لائنز بھی ڈال سکتی ہے, اور ڈسٹریبیوشن تو ہے ہی صوبائی کام, لیکن یہ وفاق تینوں کام کر رہی ہے. آرٹیکل 150 پتہ نہیں کون سا ہے, 157 جو یہ دیتا ہے آپ کو پاور صوبائی حکومتوں کو. اسی کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے سندھ ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی بنائی 2014 میں. وہ بھی بنائی تھی, وجہ یہ تھی کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ایک ٹرانسمیشن لائن وفاق لگائے, اور انہوں نے ہمیں کوئی 4 سال کا پروگرام بتایا کہ 4 سال بعد ہم بنائیں گے. اور ہمارا پاور پلانٹ ہم بنا رہے تھے نوری آباد کا, جو کہ کراچی جس نے بجلی لانی تھی. تو ہم نے کہا جب آئین ہمیں اجازت دیتے ہیں تو ہم خود کیوں نہ کریں, بند ہونے سے روکنا چاہیے. ان کو سپورٹ کیسے کریں آپ, اور یہ کر سکتے ہیں, اور اس صرف تھوڑی سی زیادہ پیسے خرچ کرنے نہیں ہوں گے. ایک ہماری رائے ہے کہ جو فیکٹریاں ایک شفٹ چلا رہی ہیں 8 گھنٹے کی, اگر وہ صبح والی شفٹ یعنی 8 گھنٹے کی پوری کریں تو ان کو رات کی ایک شفٹ 8 گھنٹے کی چلانے کی فورس کیا جائے, لیکن بجلی ان کو ایک ریڈیوسڈ قیمت پہ دی جائے کہ بھئی رات کو چلاؤ گے, دن میں تو تمہیں اگر 40 روپے یونٹ ہے, رات کو چلاؤ گے تو 20 یا 25 روپے یونٹ دینا پڑے گا تمہیں, تاکہ آپ کی پروڈکشن بڑھے, آپ کی امپلائمنٹ بڑھے. اس سے آپ کا زر مبادلہ بڑھے گا, آپ کی بیلنس آف پیمنٹ کی پوزیشن بہتر ہوگی. تو ان لائنز پہ سوچنا چاہیے ہمیں, نہ کہ ان لائنز پہ کہ جی ابھی ٹیمپرری ریلیف کیا دے دوں 1-2 مہینے کے لیے. یہ صرف فرق ہماری سوچ میں کہ جی آپ بجلی کو سستا کریں, بجلی کی کیپیسٹی بڑھائیں, ڈیمانڈ بڑھائیں تاکہ کیپیسٹی میچ کرے. ایسا نہ ہو کہ بجلی نہ استعمال کرنے کی وجہ سے آپ ٹیرف بڑھاتے رہیں, اور لوگوں کو جیسے آپ ٹیرف بڑھائیں گے اور لوگ نکلیں گے, جب اور لوگ نکلیں گے تو ٹیرف اور بڑھے گا. لیکن اس کی طرف نہیں سوچ رہے ہم پراپر, مطلب پوری سوچ رہے ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ہم میں یہ ذہن میں آئی, کسی اور میں نہیں آئی, لیکن اس کی طرف کام کریں, لوگوں کو ہوپ دلائیں. لوگوں کو دیکھیے, امید سب سے بڑی چیز, امید ختم ہو جائے تو پھر بہت زیادہ مسئلے ہو جاتے ہیں.
تو وہ لوگوں کی امید ایسی کریں کہ نہیں اچھے دن آنے ہیں آگے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اچھے فیکٹریاں بند ہونے سے روکنا چاہیے. ان کو سپورٹ کیسے کریں آپ, اور یہ کر سکتے ہیں, اور اس صرف تھوڑی سی زیادہ پیسے خرچ کرنے نہیں ہوں گے. ایک ہماری رائے ہے کہ جو فیکٹریاں ایک شفٹ چلا رہی ہیں 8 گھنٹے کی, اگر وہ صبح والی شفٹ یعنی 8 گھنٹے کی پوری کرے تو ان کو رات کی ایک شفٹ 8 گھنٹے کی چلانے کی فورس کیا جائے, لیکن بجلی ان کو ایک ریڈیوسڈ قیمت پہ دی جائے کہ بھئی رات کو چلاؤ گے, دن میں تو تمہیں اگر 40 روپے یونٹ ہے, رات کو چلاؤ گے تو 20 یا 25 روپے یونٹ دینا پڑے گا تمہیں, تاکہ آپ کی پروڈکشن بڑھے, آپ کی امپلائمنٹ بڑھے. اس سے آپ کا زر مبادلہ بڑھے گا, آپ کی بیلنس آف پیمنٹ کی پوزیشن بہتر ہوگی. تو ان لائنز پہ سوچنا چاہیے ہمیں, نہ کہ ان لائنز پہ کہ جی ابھی ٹیمپرری ریلیف کیا دے دوں 1-2 مہینے کے لیے. یہ صرف فرق ہماری سوچ میں کہ جی آپ بجلی کو سستا کریں, بجلی کی کیپیسٹی بڑھائیں, ڈیمانڈ بڑھائیں تاکہ کیپیسٹی میچ کرے. ایسا نہ ہو کہ بجلی نہ استعمال کرنے کی وجہ سے آپ ٹیرف بڑھاتے رہیں اور لوگوں کو جیسے آپ ٹیرف بڑھائیں گے اور لوگ نکلیں گے, جب اور لوگ نکلیں گے تو ٹیرف اور بڑھے گا. لیکن اس کی طرف نہیں سوچ رہے ہم پراپر, مطلب پوری سوچ رہے ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ہم میں یہ ذہن میں آئی, کسی اور میں نہیں آئی, لیکن اس کی طرف کام کریں, لوگوں کو ہوپ دلائیں. لوگوں کو دیکھیے, امید سب سے بڑی چیز, امید ختم ہو جائے تو پھر بہت زیادہ مسئلے ہو جاتے ہیں. تو وہ لوگوں کی امید ایسی کریں کہ نہیں اچھے دن آنے ہیں آگے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اچھے دن. ہاں ہوٹل چھوٹے چھوٹے بن گئے, آپ نے پتہ نہیں دیکھے یا نہیں, لوگوں کے جو وزٹ کرتے ہیں. یہ پہلے کانسیپٹ تھر کون جائے گا. میں پہلی بار خود زندگی میں تھر گیا تھا 2004 میں, جب شوکت عزیز صاحب الیکشن لڑ رہے تھے تھر سے, تو تب میں پہلی بار گیا تھا. اور میں بتاتا ہوں, جب میں پہلی بار 2004-05 میں تھر گیا تھا تو کراچی سے مٹھی پہنچنے میں کوئی 7 گھنٹے لگے تھے ہمیں, روڈ اس طریقے کے تھے. اور آج آپ 4 گھنٹے میں تو آرام سے پہنچ سکتے ہیں, اور ہمارے پاس ایک ڈرائیور ہے جو 3 گھنٹے میں بھی پہنچاتا ہے. اس کی کہانی ہے, میں کسی اور نہیں, وہ مہیش ملانی سے پوچھ لیجئے گا, مہیش کے پاس ہے آج کل, میں نے ہے نا ہمارے. تو جی میں وہ یہ اس لیے کہ بتا دوں گا آپ کو. اور اگر آپ کو اور زیادہ جلدی ہے تو آپ 20-25 منٹ میں جہاز میں ہی پہنچ سکتے ہیں تر تک. ٹھیک ہے, تو یہ فرق آئے نا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ثمرات نکلیں گے ادھر ضرور. بھی 6 لوگ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں نامنیٹڈ تھے, اس میں 2 یا 3 جو سہولت کار تھے ان کے رات کو ہی اٹھا لیے گئے تھے, اسی رات. پھر کیئر ٹیکر آ گئی, میں یہ نہیں کہہ رہا کیئر ٹیکر نے کوشش نہیں کی ہوگی, انہوں نے بھی کی ہے. سندھ کے اندر ہم بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں. ایک زمانے میں کچے کا علاقہ, اور یہ میں مارشل لا کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, جب ضیاء الحق ہوتا تھا تو ہم دادو 7 سے مجھے اگر حیدرآباد تک آنا پڑتا تھا تو کانوائے کی شکل میں آتا تھا, پولیس اور آرمی اسکارٹ کر کے آتی تھی. کچے کی طرف جانا, مجھے 88 کا الیکشن یاد ہے کہ میرے والد صاحب الیکشن لڑ رہے تھے, ہم کچے میں گئے تھے تو ہم نے سامنے اپنے میں تھا ڈاکو دیکھے تھے جو فائرنگ کر رہے تھے. یہ حالت تھی. اب وہ حالت ایٹ لیسٹ اس جگہ پہ نہیں ہے. یہ سارے ریسٹرکٹ ہو گئے, بالکل ناردرن جو ٹرائی بارڈر ایریا ہے, یہاں پہ پنجاب, بلوچستان اور سندھ ملتا ہے. یہ جو ہیں یہ بھی ان کا جو تھا ایشو, اب وہ اس میں نہیں جانا چاہیے جو ان کے آپس کا تھا, لیکن پوری کوشش آئی ایم شیور کیئر ٹیکر نے بھی کی ہوگی اور ہم بھی کر رہے ہیں. ان کو گرفتار انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے جو امپوائنٹڈ ہیں. ہم نے کوشش کی ہے, مدد لی. اب اچھا, میں جو کہہ رہا تھا نا کہ کیئر ٹیکر کے زمانے میں, بلکہ کل پرسوں میرے پاس آئے تھے کراچی کے ایڈیشنل آئی جی, اور میں نے ان سے سارا ریویو کیا تھا. کراچی کے حد تک کیا تھا کہ جو ورسٹ کرائم سچویشن وہ تھی دسمبر اور جنوری پچھلے سال اور پچھلے میں, اور اب اس سے بہت بہتر ہے. 200 بتا رہے تھے کہ
44 یا 48 انسیڈنٹ سے اب 160 انسیڈنٹ پر ڈے پہ آگے ہیں اسٹریٹ کرائم کے. اس وقت آپ کو یاد ہوگا وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے اور وہ ڈیٹیریٹ ہو گئے, لیکن کوئی ایکسکیوز نہیں, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. ہمارا کام ہے اور ہمیں کرنا چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. یہ اس میں کوئی آپ سے مطلب ہماری اس حد تک بالکل فیلئر ہے کہ